السلام علیکم۔ آج اس لیکچر میں ہم ایک دلچسپ موضوع مشتاق احمد یوسفی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی کا اسلوب ایک مزاح نگار کے طور پر آج ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوسفی کا فن عہد حاضر کے باوقار ادب کی آبرو ہے۔ ان کی کامیابی کا راز ان کے دل آویز اسلوب اور دلچسپ زبان و بیان میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ یوسفی کا انداز پطرس کی طرح شگفتگی اور بذلہ سنجی سے بھرپور ہے، اور رشید احمد صدیقی کی طرح اس میں لفظی الٹ پھیر اور تکرار بھی موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود یوسفی کا ایک مخصوص اور منفرد اسلوب ہے جو رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری سے قطعی الگ اور ممتاز ہے، کیونکہ بذلہ سنجی اور الٹ پھیر کے علاوہ یوسفی کے اسلوب کی اور بھی خصوصیات ہیں، مثلاً بے ساختگی، قول محال، لفظی اور شعری تحریف اور فارسی و عربی زبان کے الفاظ کا استعمال۔ تو یہ چند ایسے خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یوسفی ایک ممتاز مزاح نگار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ یوسفی کی تحریر نگارش نے ہر اس کردار کو جاویدانی اور عروج تک پہنچایا جس کو وہ چھو کر گزرے ہیں۔ کوئی بھی موضوع ان کے قلم کی زد میں آنے کے بعد لہلہانے لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی اور دوسرے مزاح نگاروں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مزاح نگاروں کے فن پر بات کرتے ہوئے مثالیں ڈھونڈنا پڑتی ہے، جبکہ یوسفی کے ہاں ایک ایک جملہ دل کو چھو لیتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں انتخاب ایک خاص مسئلہ بن جاتا ہے، اور پوری کی پوری کتاب نمونے کے طور پر پیش کرنا تنقید کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ذیل میں ان کی چند اچھوتی اور انمول تشبیہات ملاحظہ ہو جو ذہنی گدگدی کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیشتر صفحات کے کونے کتے کے کانوں کی طرح مڑ گئے ہیں۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، ایک کسان بکری کا نوزائیدہ بچہ گردن پر مفلر کی طرح ڈالے ادھر سے گزرا۔ ایک اور جگہ پر یوں رقم تراز ہے کہ بڑی جوانی میں بھی میاں بیوی اردو کے 26 کے ہندسے کی طرح ایک دوسرے سے منہ پھیرے رہے۔ اس کے علاوہ مشہور ادبی شخصیات پر مزاحیہ انداز میں تبصرے بھی وہ مزے لے کر کرتے ہیں۔ ذیل میں چند مثالیں اس کی بھی ملاحظہ ہو۔ اختر شیرانی کے حوالے سے وہ یوں لکھتے ہیں کہ اختر شیرانی وصل یعنی ملاقات۔ اختر شیرانی وصل کی اس طور پر فرمائش کرتا ہے گویا کوئی بچہ ٹافی مانگ رہا ہو۔ جوش ملیح آبادی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جس طرح کے لوگ لونڈی سے کرتے ہیں۔ یوسفی کے اسلوب کی ایک اہم خصوصیت بریکٹ کا استعمال ہے۔ اس سے ان کے فن میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس بریکٹ میں وہ موضوع سے متعلق بات کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور قاری اس سے بے حد محظوظ ہو جاتے ہیں، اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ایک مثال ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں، زمانہ قدیم میں ایران میں نسوانی حسن کا معیار 40 صفات تھی۔ دیکھیں یہاں پر اب بریکٹ کا استعمال کیا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، اگرچہ ایک عورت میں ان کا ہونا ہمیشہ نقص امن کا باعث ہوا۔ تو بریکٹ میں اس نے موضوع کے متعلق بات کہی ہے، اور یہ مشہور ہے کہ شیریں ان 40 صفات میں سے 39 صفات رکھتی تھی۔ بریکٹ کے علاوہ یوسفی نے سے حرفی الفاظ یعنی 3 حروف والے الفاظ، ٹھیک ہے، جو وہ الفاظ جو 3 حروف پر مشتمل ہو، تو بریکٹ کے علاوہ یوسفی نے حرفی الفاظ کا استعمال کر کے اپنے بات کو مزیدار اور ذائقہ دار بنایا ہے۔ آپ چونکہ رشید احمد صدیقی کے شاگرد تھے، لہذا ان کے اسلوب کا پرتو آپ کے اسلوب پر پڑا، جس کی وجہ سے آپ کا انداز نگارش دور ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ یوسفی کے ہاں تشبیہات و استعارات کی گلکاریاں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔
ثنائے بدائع کا استعمال بھی اس طور سے کرتے ہیں کہ جس سے قاری کو ان کے فن کا داد دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بھی ضمیر اور جوتے کی مانند ہے۔ یہاں پر عمر کو ضمیر اور جوتے سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں عمر بھی ضمیر اور جوتے کی مانند ہے جن کی موجودگی کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ تکلیف نہ دینے لگے۔ پیروڈی کہتے ہیں تحریف کو، یعنی الفاظ کے الٹ پیر سے ایک مزاحیہ پن پیدا کرنا، یا کسی نے شعر کہا ہے، آپ اس میں چند الفاظ تبدیل کر دیتے ہیں اور ایک مزاح کا ماحول بناتے ہیں، تو اس کو تحریف کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو پیروڈی کہتے ہیں۔ تو پیروڈی یعنی تحریف ان کے اسلوب کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ وہ الفاظ کی الٹ پیر یا اشعار اور مصر کی تحریف سے ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھتا ہے۔ ذیل میں چند اشعار اور مصر کی پیروڈی سے لطف اٹھائیے۔ اصل مصرع یہ ہے کہ زمین کا گئی آسماں کیسے کیسے، تو مشتاق احمد یوسفی نے اس کی تحریف یوں کی ہے کہ زمین کا گئی بے ایماں کیسے کیسے۔ اسی طرح اصل شعر ہے ابراہیم ذوق کا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس کی پیروڈی مشتاق احمد یوسفی نے یوں کی ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گر جائیں گے، گر میں بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت کیا ہے، خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیروڈی کی ہے کہ بندہ کہ اس کے بندے کے چہرے پر خوشی نمودار ہو جاتی ہے، مسرت اس کے ہونٹوں پر نمودار ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔